اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن کر دیں۔ واقعی یہ نور ہے، جیسے یہ دل میں آتا ہے نا، تو دل کے اندر کونے خدرے میں جو چھپے ہوئے شکوک شبہات، کوئی گند بلا پڑا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں صاف نظر آنے لگ جاتا ہے اور ہمارا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنے دل کے اندر کی گند کو باہر اٹھا کے پھینکتے ہیں کہ یہ تو غیر ضروری چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ میرے دل کو سجا نہیں رہی، یہ مجھے میری دل کی خوبصورتی میں کمی کر رہی ہے، تو میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گی اور میں اس چیز کو اپنے دل کے اندر سجاؤں گی جو خوبصورت بنائے گی میرے دل کو۔ تو یہ نور ہے قرآن کا جو ہمارے دل کو روشن کرتا ہے اور پھر ہمیں حقیقت حال بتاتا ہے کہ دل کا حال کیا ہے، اور انسان اس کی صفائی کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اچھا، پچھلی دفعہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی نا قتال کے بارے میں، اس کے بیچ میں جو زیادتی کا ورڈ تھا نا کہ اگر کوئی تمہارے پہ زیادتی کرے تو تم اس پہ زیادتی کرو، یہ جملہ ایسا تھا جیسے کہتے ہیں کہ عدلے کا بدلہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ لے لو، یہ مطلب تھا اس کا۔ یہ میں نے کلیئر کرنا تھا، میں نے اس میں بھی کیا ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ چونکہ میں نے زیادتی کا ورڈ یوز کیا تھا تو آپ کچھ اور نہ سمجھیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے حرمت کے مہینے میں، حرمت والی جگہ میں، تو اب آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اس زیادتی کا بدلہ اسی حرمت والے مہینے یا اسی حرمت والی جگہ میں لے سکتے ہو، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اس کی یعنی اس حرمت کو توڑا ہے، تو اب آپ انتظار نہیں کریں گے، آپ اس کا بدلہ اس سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک؟ اچھا، اب اگلی آیت جو ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ قرآن کی ہر آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ہر ایک آیت کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل کاٹ کر ایک دوسری بات نہیں شروع کرتے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ اب آپ دیکھیں اس میں نا نون، فا اور قاف آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، منفقین، انفاق فی سبیل اللہ، منافق، یہ سب اس نون فا اور قاف سے بنے ہیں۔ نون فا اور قاف جو ہے اس کا روٹ لیٹر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے درخت کی روٹ ہوتی ہے، پھر اس کی کتنی شاخیں نکلتی ہیں اسی روٹ سے، اب اسی روٹ سے کتنے سارے لفظ نکلیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ انفقو، منفقین، ہے نا، منافقین، اور یعنی انفقتم، مختلف طریقے کے ورڈز نکلیں گے، کوئی وربز ہوئیں گے، کوئی ناؤنز ہوئیں گے، کوئی فعل ہوئیں گے، کوئی اسم ہوں گے، لیکن اس کا بیسک مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ٹنل جس کے دونوں طرف سوراخ ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب انفاق فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دیتا جائے، ایک راستے سے دے رہا ہو، دوسرے سے آپ خرچ کرتے جائیں۔ اور اگر منافق کہیں کہ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں، تو یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے اس کا معاملہ، اس کا مطلب پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ فوکس نہیں ہوتا۔ تو یعنی اس طرح اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے نا کہ روٹ لیٹرز کا کیا مطلب ہے، جو بیسک ورڈ ہے کیا ہے جس سے سارے لفظ نکلتے ہیں، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا قرآن پڑھنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ امر ہے، وَأَنفِقُوا، اور تم سب کے سب خرچ کرو، کیا؟ اپنے مالوں کو، کدھر؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے؟ وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، وہ محبت کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، المحسنین، احسان کرنے والوں سے۔
اتنا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی ڈائری میں لکھتے جائیں اللہ کس سے محبت کرتا ہے. ایک رائٹ سائڈ جو ہے نا ساری بنا لیں اللہ کن سے محبت کرتا ہے، اور دوسری سائڈ بنا لیں کن سے نہیں محبت کرتا، اور سارے وہ اختیار کرنے لگ جائیں طریقے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج یہ بھی پتہ چل گیا جیسے اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے ایسے محسنین سے بھی محبت کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کوشچن پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انفاق کی کیوں بات کی ہے؟ پیچھے تو قتال کی بات ہو رہی تھی. تو بات ساری یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کے بیچ میں خرچ ہونے والا مال ہے، کیونکہ اس سے فائدہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے. دشمنوں پہ روب پڑ جاتا ہے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پھیلانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور ایک بڑا اجتماعی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے. جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں نا، چھوٹے چھوٹے کام کریں تو یہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مساکین، رشتہ دار، یتیم، بیوائیں، یعنی there are so many ways of spending in the way of Allah. ٹھیک ہے نا، لیکن ان سب راستوں میں سب سے بڑا اور سب سے پہلے نمبر پر آنے والا فی سبیل اللہ ہے، یعنی جہاد کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ کی نیت جب آپ خرچ کریں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہی خالص نیت کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے، کوئی لوگوں سے دوستی کرنے کے لیے، یا انفلوئنشل بندوں کے قریب ہونے کے لیے. کوئی بھی اور نیت اس عمل کو برباد کر دے گی. صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے لیے، رضامندی کے لیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم اس راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، یعنی مسلمان کمزور ہوں گے اور اجتماعی نقصان ہوگا. تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈالنے والی بات ہے نا، کہ خود ہی بندہ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دے جس میں وہ کمزور ہو جائے اور دوسرے مضبوط ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے بدن یا روح کی ہلاکت ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس چیز کو ترک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے تحت بہت ساری باتیں آتی ہیں، یعنی بدنی یا مالی جہاد ترک کر دینا جس سے دشمن مسلط ہو جائے اور مصیبت پڑ جائے، یا انسان کا خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جانا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک تار لگاتے ہیں، ایکروبیٹس ہوتے ہیں، اور وہ ایکروبیٹک موومنٹ کرتے ہیں، اس کے پر سائیکل پہ چلتے ہیں. یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، چاہے وہ کتنے بھی ایکسپرٹ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہلکی سی لغزش جو ہوتی ہے وہ ان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے. یا جنگلی جانوروں کے اس میں کچھار میں گھس جانا، ایسے جنگل میں جانا جہاں پتہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ڈال دینا. یا سگریٹ پینا، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پیسے اس پہ خرچ کریں اور اپنی صحت کو برباد کریں، اپنے لنگز کو برباد کریں، یعنی کینسر کی تیاری کریں کہ ہو جائے گا آگے جا کے تو کوئی بات نہیں، مجھے اپنے پیسے اس پہ خرچنے دو. پھر یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز کھانا یا کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال دینا جس سے ہلاکت واقع ہو، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر انسان سیدھے راستے، حق کے راستے اور جو بھلائی کے راستے ہیں ان میں اپنا پیسہ نہیں لگائے گا تو ڈیفینیٹلی شیطان اس کو کسی اور راستے پر لگا دے گا، اور اس کے پیسے تو خرچ ہونے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ غلط راہ میں لگ جائیں گے. اس لیے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیے نیکی کے دروازے بندہ کھولے اور خیر کی چابی بن جائے اور شر کا تالا بن جائے. اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں ذرا سوچئے گا. اب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. احسان ہوتا ہے کہ حق سے بڑھ کر دینا اور خوبصورتی کے ساتھ دینا، خوبصورت طریقے سے نیکی کے کام کرو. کیوں کریں خوبصورت طریقے سے؟ بس ویسے ہی اٹھا کے چیز دے دی؟ نہیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انسان کسی بھی نیکی کو کس وقت بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے؟ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے نا. ایسی بات ہے نا، یہ سچی بات ہے، انسان کی فطرت میں. تو حدیث جبریل کا آپ کو پتا ہوگا کہ
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی انسان کی صورت میں صحابہ کی مجلس کے بیچ میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے یہ کویشچن کیا تھا، ڈفرینٹ کویشچنس کیے تھے اور ان میں ایک یہ تھا کہ احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا، اس سے کیسی فیلنگ پیدا ہو جائے گی، آپ کی عبادت میں خوبصورتی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، آپ کے ایکشنز خوبصورت ہو جائیں گے. اگر ویسے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں نا جس کا یہ دھیان نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس فیلنگ کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن یہ فیلنگ تو سب کو آ سکتی ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اگر جن لوگوں کو یہ دھیان نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان کے دیکھیں کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تیزی ٹکرے مارنا اور جلدی سے سلام پھیرنا اور اپنی تسبیح کو بھولنا اور یہ گئے وہ گئے. سے نعوذ باللہ کوئی بہت بڑا بوجھ تھا جو انہوں نے اپنے گلے سے اتارا ہے. استغفر اللہ. نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہماری محبت کی چیز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہے، اور ہم اس کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی اسٹرینگتھ ہم کو ملے. اس سے ہم کو اسٹرینگتھ ملتی ہے، اس سے ہم ڈسپلن ہو جاتے ہیں، اس سے بہت ساری خیر ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اب دیکھیں ایک مومن کی ساری زندگی عبادت ہے، ساری زندگی انکلوڈنگ نماز. اب وہ ہر حال میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ہر حال میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب وہ کسی لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میرا رب سن رہا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. جب میں کوئی امتحان میں بیٹھی ہوئی ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. میں اگر چیٹ پہ بیٹھی ہوں اور میں چیٹنگ کر رہی ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس کی ہر چیز عبادت بن جاتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو اینالائز کر رہا ہوتا ہے ود ان سیکنڈس، یہ صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے. اور اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو احسان کا رویہ کب پیدا ہوتا ہے، جب انسان اس چیز کی سوچ اس کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر وہ خوبصورت طریقے سے کام کرتا ہے. اچھا ویسے آپ سوچیں دنیا میں لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑا جا سکتا. لیکن ویسے سوچیں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ اٹھیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، جب کھانا کھا رہے ہوں گے تو کیسے کھائیں گے، اور اپنے نیپکن سے اپنے منہ کو صاف کریں گے تو کیسے کریں گے. اور ایک دم سوچیں کہ کیمرہ نہیں ہے تو آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں، جیسے چاہے بیٹھ رہے ہیں، جیسے چاہے اٹھ رہے ہیں، جیسے چاہے کھا رہے ہیں، جیسے چاہے منہ کو رگڑ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا نا. لیکن جیسے فیلنگ یہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کے ایک دم ایکشنز بڑے سلجھے ہوئے، بڑے دھیمے، بڑے ترتیب کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہے نا. حالانکہ یہ تو دنیا کے لوگوں کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو یا کچھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. کیا شان ہونی چاہیے اور کیا مزہ ہونا چاہیے اور کتنے خوبصورت انداز ہونے چاہیے ہمارے نیکی کے وقت کرتے وقت. اچھا اس میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے، اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، تو اب اگر ہم اپنے اموال سنبھال لیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا اس کی تلافی کریں، یعنی اب واپس آنے کا وقت ہے کہ ہمارے پاس ہمارے مال واپس آئیں، تو کوئی بات نہیں. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی اور ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے، یعنی نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر مال کو سنبھالنا شروع کر دو. اب جب ہم مال کو سنبھالنا شروع کرتے ہیں نا تو بہت سارے خرابیاں آ جاتی ہیں. ایک تو دماغ الٹی طرف چلتا ہے، لوگوں پر شک ہونے لگ جاتا ہے، مال کی حفاظت کی فکر پڑ جاتی ہے، اس کے جانے کا ڈر لگ جاتا ہے، بس 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور جو بندہ مال خرچ کرتا رہتا ہے نا وہ ہیلتھی رہتا ہے،
وہ صحت مند رہتا ہے، اس کو خوشی بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، لوگوں کی مسکراہٹ، لوگوں کی دعائیں اس کو تقویت پہنچاتی ہیں، اور وہ ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو صدقے کی عادت ہو نا، اس کا مزاج اور اس کا انداز فرق ہوتا ہے ان لوگوں سے جو بخیل ہوتے ہیں۔ بخیلوں سے بالکل فرق ہوتا ہے۔ بخیل ہمیشہ جلتے کڑتے رہتے ہیں اور تکلیف میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مال لگ جاتا ہے۔ اب بخیل اپنا مال اچھے کاموں سے بھی بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسی بیماری ہاری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی گاڑی خراب، کوئی ادھر، اس کا پیسہ تو نکل ہی جانا ہے اس کے ہاتھ سے، تو وہ اس طرح نکلتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر بے چین ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو صدقے کی عادت والا ہوتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے اور لوگوں کی دعائیں بھی پاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی بھی پاتا ہے، اور اس کو مزہ بھی آتا ہے۔ دینے میں بہت مزہ ہے، لینے میں تکلیف ہے۔ لینے میں انسان کی عزت جاتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اپنا آپ نیچا لگتا ہے، لیکن دینے میں اس کو اچھا لگتا ہے۔ جیسے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ دینے والا ہی رکھنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہلاکت سے بچانا، اور ہمارا مال ہم انویسٹ کر دیں آخرت کے لیے، اس کو ہم ضائع نہ کر دیں ادھر ہی سارا لگا کے اور دنیا میں کھائیں پئیں اور بس وہ ختم کر دیں، نہیں، ہم اس کو انویسٹ کریں آخرت کے لیے، لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کی بھلائی کر کے، ان کی دعائیں لے کر۔ دعا کی بھی چاہ نہیں ہونی چاہیے، دعا کی بھی چاہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بدلے میں کبھی بھی یہ نہ کیا کریں کہ جب کسی پہ صدقہ کریں تو اس سے کہیں بس آپ میرے لیے دعا کرتے، یہ نہ کریں، کیونکہ یہ صدقے کا بدلہ ہو جائے گا۔ اوکے، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دل سے اس کے جو دعا نکلے گی وہ تو آپ کے کہنے سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ تو جب آپ صدقہ کریں یا کسی کو مال دیں یا اللہ کی راہ میں لگائیں، تو پھر اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے، اور کی طرف سے نہیں چاہیے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صورت میں، انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں اگلی دفعہ اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔